بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایچ این پوائنٹ ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو ایمان افروز ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ، ایک کوڑی کی مرض والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، تو کیا یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے لائک، شیئر، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہتے تھے، ایک کوڑی کی مرض والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، خوبصورت جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، لوگ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ بس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا ہی تھا کہ اس کا سب کوڑ ختم ہو گیا اور عمدہ جلد نکل آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا کی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ پس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، فوراً اچھے اور عمدہ بال پیدا ہو گئے۔ پھر پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائیں دی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا، پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، کاش میری آنکھیں آ جائیں، آنکھوں کی نظر اور بینائی چاہتا ہوں تاکہ قدرت کے عظیم مناظر دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی، سب کچھ دیکھنے لگ گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ فرشتے نے ایک حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دی۔ کچھ مدت کے بعد کوڑی کی اونٹنی، گنجے کی گائیں اور اندھے کی بکری بچے دینے لگ گئیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں کوڑی، گنجے اور اندھے کے پاس اونٹوں، گایوں اور بکریوں کی وادیاں بھر گئیں۔ جب وہ اچھے خاصے مالدار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کی شکل میں اس مالدار اور چودھری کے پاس پہنچا جو اس سے پہلے کوڑی تھا۔ فرشتے نے کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں، مگر سوائے اللہ کے اور تیرے کوئی صورت ممکن نہیں۔ تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، عمدہ جلد اور مال عطا کیا ہے۔ مجھے صرف ایک اونٹنی دے تاکہ میں اپنے وطن واپس پہنچ سکوں۔ سابقہ کوڑی اور موجودہ چودھری صاحب نے کہا، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو کوڑی تھا، محلے کے لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو فقیر تھا، معاشرے میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا، اب مسکینوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ سابقہ کوڑی کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ میں پہلے فقیر اور محتاج تھا اور مفلس تھا؟ نا، یہ مال و دولت مجھے وراثت میں ملا ہے، میرا باپ دادا مالدار تھے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے
تو خدا تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب مال ہلاک ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح کوڑی بن گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کی شکل میں اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی والے نے جواب دیا تھا۔ وہ اپنی اوقات بھول گیا، کہنے لگا نا یہ سب کچھ مجھے وراثت میں ملا ہے، میرا باپ دادا سب امیر تھے، یہ سب کچھ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب مال ہلاک ہو گیا اور وہ پھر اسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اب افسوس کرنے لگا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کی صورت میں اس شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتے نے کہا میں ایک مسافر مسکین ہوں، وطن میرا بہت دور ہے، سوائے اللہ کے اور تیرے کوئی وسیلہ نہیں مجھے نظر آ رہا۔ اس ذات کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، صرف ایک بکری دے دے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ وہ شخص بولا واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، لہٰذا اس ذات کے نام پر جتنی بکریاں چاہو پکڑ لو اور جتنیاں چاہو چھوڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے نام پر دیتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، بات یہ ہے آج تم تینوں کا امتحان تھا، تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے اور تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کو جنت عطا فرماتا ہے، مال میں کمی نہیں واقع ہوتی، مال بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر آج اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم اپنے غریب بھائی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھا سلوک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔